الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک عقیدت اور محبت میں ڈوب کر آہستہ آواز سے ایک دفعہ کم سے کم پڑھ لیں۔ جمعہ کی خطبے کے عظیم گھڑی کے موقع پر آج جس موضوع یا عنوان پر میری بات ہوگی وہ ہے کہ آج کے جمعہ میں ایک ایسی بیماری کے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ نارملی ہم اس بیماری کے متعلق، جسمانی بیماری کے متعلق ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ نارملی جسمانی بیماری کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یار بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، شوگر نہیں ہونی چاہیے، کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے، یہ مرض نہیں ہونا چاہیے، یا یہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، اچھا خیال ہے، ہونا بھی چاہیے، اپنی صحت کا بندے کو خیال رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن کچھ بیماریاں وہ بھی ہے کہ جب بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے۔ کچھ بیماریاں وہ بھی ہے کہ اگر بڑھ جائے وہ بیماریاں تو جان لے لیتی ہے، جیسے ہماری جسمانی بیماریاں۔ جسمانی بیماریاں ہیں نا بھائی، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائی ہو جائے، کینسر ہے، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ایک بیماریوں کا مجھے شمار نہیں کرانا ہے، بس خاکہ پیش کرنا ہے، آپ سمجھتے چلے جائیں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جب یہ اپنے حد اور لمیٹیشن کو کراس کر جائے تو پھر آدمی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بچانے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، سانسیں چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو کچھ بیماریاں وہ بھی ہے کہ جب بڑھ جائے حد سے زیادہ تو جان لے لیتی ہے، لیکن کچھ بیماریاں وہ بھی ہے کہ جب بڑھ جائے تو ایمان لے لیتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کون سی بڑی بیماری، خطرناک بیماری، بھیانک بیماری ہوئی، جان لینے والی یا ایمان لینے والی؟ کون سی بیماری بڑی ہوئی بھائی؟ جان کو اگر آپ مقبول اور عزیز سمجھتے ہیں تو کہیں گے جان لینے والی بیماری، لیکن جان کو جو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، جو جان پر ایمان کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی ایمان سب سے قیمتی شے ہے۔ تو کچھ وہ بیماریاں بھی ہیں کہ جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ایمان بھی لے لیتی ہے۔ اور جان کا کیا ہے؟
جان تو جانی ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی جائے گی ہی جائے گی، اس لیے کہ جان کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ جس نے اپنی حیات مستعار مکمل کر لی دنیا میں، اس کا پیغام آتا ہے اور جو ہے وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، فنائیت ہر ایک پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ویبقى، اور اگر کسی کی ذات باقی رہے گی، کسی کی ہستی باقی رہے گی، کسی کا نام باقی رہے گا، کسی کی وجود کا اگر اس دنیا کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بقا کے کوئی قائل ہیں، کوئی ہستی، تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ خود فرماتا ہے وَيَبْقَى، باقی رہنے والی جو ذات ہے، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ تیرے رب کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان میں سے وہ بیماریاں بھی ہیں کہ اگر بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے، وہ جسمانی بیماری ہے، لیکن کچھ بیماریاں وہ بھی ہیں کہ اگر بڑھ جائے تو ایمان لے لیتی ہے۔ لیکن آج میں جس بیماری کا تذکرہ کروں گا وہ بڑھ جائے تو ایمان لے سکتی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے روحانی بیماری۔ کیا نام ہے؟ روحانی بیماری۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے بیماری کے متعلق کہا تو آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کون سی کوئی نئی بیماری، کوئی وبا کوئی ایسی آئی ہوگی۔ لگتا ہے آج اسی بیماری کے متعلق کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے باطنی بیماری، روحانی بیماری، اندرونی بیماری میں نے بتایا، کچھ لوگوں پر میری نظر پڑی، انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ آپ نے سنا تو ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ جان کی اگر بات ہے تو جان کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جان چلی جائے چلی جائے، لیکن ایمان کا سودا بتاؤ ایک مسلمان کرنے کے لیے تیار کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں، خبیث اور خباثت اور رذائل قسم کے اگر کسی کے اندر یہ صفات پائی جانے والے ہیں، اگر کسی کے اندر اس طرح کی عادتیں ہیں، لت لگی ہوئی ہے، تو وہ تو سر نیچے کرے گا ہی۔ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ چیزیں بھائی کے تھوڑے، بہرحال تفصیل آئے گی، تفصیل میں ایک ایک چیزیں آپ ملا کے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں میچ کرتی چلی جائیں گی۔ بہرحال تو آج میں وہ بیماری کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کا نام ہے روحانی بیماری، اندرونی بیماری جس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز کے موقع پر آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وعملی من الریاء۔ عمل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، حج کرنا ہو اور نیک عمل کرنا ہو، کوئی بھی عمل کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا میں وعملی من الریاء، اے اللہ مجھے میرے ہر نیک کاموں میں ریا سے بچانا۔ یہ بھی اندرونی بیماری ہے۔ ریا دکھاوا کو کہتے ہیں۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، اور زبان کے جھوٹ سے بچانا، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور آنکھوں کے خیانت سے بچانا کہ میری آنکھیں غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ ہماری آنکھوں، ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں اور ہماری نگاہوں کی روشنی وہاں نہ پہنچے، ہماری نگاہ وہاں نہ پہنچے جہاں پہنچنے، جہاں دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب کسی کی آنکھیں خیانت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی دیکھتی ہے، اللہ کی ذات وہاں سے بھی دیکھتی ہے، اللہ وہاں سے بھی دیکھتا ہے جہاں سے بندے کا تصور دیکھنے کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں۔
لیکن بڑی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کون سا ایسا گھر ہے، کون سا ایسا معاشرہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے، اور کون سے ایسے محلے ہیں، اور کہاں کے ایسے لوگ ہیں، کون سا ایسا شہر ہے جہاں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان گھروں میں، ان لوگوں میں، ان محلوں میں، ان شہر والوں میں، اور ایون کہ ان ملک والوں میں آج یہ بیماری نہیں پائی جا رہی ہے؟ اور کون سے ایسے طبقے کے لوگ ہیں جس طبقے کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، اپر کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بیماری، یہ خرابی نہیں پائی جا سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر طبقے کے لوگوں میں یہ برائی، یہ عیب پائی جاتی ہے، ہر ایک کے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ تو آج مختصراً میں اس بیماری کے متعلق میں اس کا تذکرہ کروں گا، چونکہ جمعہ میں بہت زیادہ وقت تو ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو جسمانی بیماری کے علاوہ روحانی بیماری ہے، اندرونی بیماری ہے، جس بیماری کو بیماری ہم سمجھتے نہیں، جسمانی بیماری ہو جائے تو جھٹ پٹ ہم اپنا علاج کرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اگر کسی کو شدت کے بخار ہی آ جائے، بخار بہت بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، تو آنن فانن میں لوگ اس کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ کرانا، دوا لینا اور مرض کی تشخیص کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری کہیں جان لیوا ثابت نہ ہو جائے، میرے لیے مصیبتیں نہ کھڑی کر دے، اس لیے آنن فانن وہ علاج کرواتا ہے۔ لیکن وہ تب جب بندہ کسی کو بیماری سمجھے، تو شوگر کی بیماری لگی ہے تو بندہ اس کا علاج کرانا ضروری سمجھتا ہے، پرہیز کرتا ہے، کنٹرول میں رہتا ہے، اگر پرہیز کرے گا تو دوا چلے گی۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اسی طرح اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اب تو وہ بیماریاں بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے، لاحق ہو رہی ہے، جن بیماریوں کے متعلق اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ دور، وہ زمانہ بھی آئے گا۔ آپ نے پریڈکشن اور آپ نے پیشین گوئی کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ دور، وہ زمانہ بھی آئے گا کہ لوگوں میں وہ بیماریاں لاحق ہوگی، لگیں گی، جن بیماریوں کے بارے میں اب سے 100 سال 500 سال تک لوگوں کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا، لوگ جان ہی نہیں سکیں گے، لوگوں کو اس کا تصور اور کانسیپٹ کرنا جو ہے نا بڑا بھاری اور مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ بیماریاں اس زمانے میں ایجاد نہیں تھی، یہ چیزیں، یہ ایسی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی تھی، ان بیماریوں میں لگ کر لوگوں کو موت نہیں آتی تھی۔ تو روحانی بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری لگ جائے تو پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے اور وہ جو ہے نا پک جائے، پھوڑا پھنسی ہو جائے، زخم ہو جائے، اور بدن کے انیہ کسی بھی حصے میں، پارٹس آف باڈی میں، بدن کے کسی بھی انگ میں، کسی بھی حصے میں کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہم فوراً علاج کراتے ہیں اور کسی بہترین معالج سے علاج کرواتے ہیں، جو مرض کی تشخیص کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، بہت جلدی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اس کو کون سی بیماری لگی ہے۔ اس وقت ہم اپنے پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، وقت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنے ایگو اور اسٹیٹس کا وہاں مسئلہ، ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ روحانی بیماری کا مسئلہ ہے، چونکہ اس بیماری کو لوگ بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک دو بیماری نہیں ہے، اس کی لمبی فہرست ہے۔ آج مجھے صرف ایک ہی بیماری کے متعلق بات کرنی ہے، اور وہ بیماری روحانی بیماری ہے، لیکن اگر علیحدہ طور پر اس کا نام لیا جائے تو اس بیماری کو کہتے ہیں اردو میں کینہ۔ عام طور پر حسد، جلن، بغض، عناد، کینہ، چھل، کپٹ، اس طرح کے ایک ساتھ کئی الفاظ کے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آج مجھے صرف کینہ پر تھوڑی بہت بات کرنی ہے، صرف آئینہ دکھانا ہے۔
اور یہ بیماری بھی کتنا جان لیوا ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ یہ صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، یہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے چلے جا رہے تھے، حج کے ارادے سے چلے جا رہے تھے، چونکہ اس زمانے میں سواریاں ہوتی نہیں تھی، ٹرین وغیرہ، موٹر، ایئرپلین اور اسی طرح ٹرینیں اور دیگر سواریاں اس زمانے میں یہ گاڑیاں وغیرہ ہوتی نہیں تھی، لوگ قافلہ در قافلہ ہو کر پیدل سفر کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ سامان ڈھونے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا، سفر کا مسئلہ ہوتا تو گھوڑا، کھچر، گدھا وغیرہ ان جانوروں کا لوگ استعمال کرتے تھے سفر کے لیے، سامان ڈھونے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حج کے ارادے سے نکلے تھے، چلے جا رہے تھے، سوئے اتفاق ایسا ہوا، حج اسلام کے، دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک ستون ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ والا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے حج کرنا، بشرطے کہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ تو کچھ لوگ حج کے ارادے سے نکلے تھے، سفر پہ ہی تھے کہ سوئے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ نکلے تھے ان میں سے ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا کہ یہ جس کو کینہ کہا جاتا ہے، یہ بیماری کتنا بھیانک، کتنا خطرناک ہے، کس قدر جان لیوا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا کہ یہ جان کے علاوہ یہ ایمان لینے پر جو ہے نا یہ بیماری اس قدر خطرناک ہے کہ یہ ایمان بھی لے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ حج کے سفر میں نکلے اور عنقریب کے وہ پہنچتے، بیچ میں ہی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ لوگ کرتے کیا ہے کہ دیکھا کہ بھائی میرے ایک ساتھی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب آگے اور پیچھے ممکن نہیں ہے، لہذا قبر کھودی جائے اور اس کا جو ہے نا اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو عزت کے ساتھ دفن کر دیا جائے، ان کی قبر کھودی جائے۔ بہرحال دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی۔ روایت میں ہے کہ جب قبر کھودی گئی، قبر کھود کر تیار ہو گئی تو دیکھتے کیا ہیں، سارے ساتھیوں کی جب اس پر نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پورے قبر میں کالے سانپ سے وہ پوری قبر بھر چکی ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ قبر کھودی گئی، کہیں سوراخ رہا ہوگا، کہیں سے سانپ نکل گیا ہوگا۔ ان کی ذہن میں بات اس طرح کی آئی، انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی اس کو چھوڑو، کہیں دوسری جگہ قبر کھودی جائے۔ دوسری جگہ قبر کھودی جاتی ہے، بالآخر وہی نتیجہ۔ تیسری جگہ قبر کھودی جاتی ہے، نتیجہ یہ نکلا بئیں جا رسید، پھر بات وہیں آ پہنچتی ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ جب قبر کھود کر تیار ہو جاتی ہے تو پوری قبر کالے سانپوں سے بھر چکی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں نے کہا تھا روحانی بیماری اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کینہ، یہ کتنا خطرناک ہے، جان لیوا ہے اور کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ وہ لوگ جب دیکھے کہ 3 جگہ الگ الگ جگہ قبر کھودی گئی اور ہر قبر کا یہی منظر، یہی حشر ہے، یہی معاملہ ہے، مسئلہ کچھ ایک ہی طرح کا ہے، تو انہوں نے بغیر دفن کیے وہ جو ہے کچھ ساتھی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ ہیں، مفسر قرآن ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم نکلے تھے، ایک ساتھ کئی ساتھیوں پر مشتمل ایک مکمل جماعت تھی، ہم سفر حج پر تھے، اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم نے سوچا کہ حج کا سفر ہے، پلٹ کر گھر بھی نہیں جا سکتے، سوچا کہ راستے میں کہیں دفن کر دیا جائے۔ تو دفنانے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، 3 الگ الگ جگہ قبر بنائی گئی،
لیکن تینوں قبروں میں دیکھتے کیا ہیں کہ وہ قبر پورے کی پوری قبر کالے سانپ سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو قبر میں کالے کالے سانپ نظر آ رہے ہیں، پورا قبر کالے سانپوں سے بھر چکی ہے، یہ اس کا کینہ ہے، کینہ۔ کینہ کتنا خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کے سفر پہ نکلے، غور سے سنیے گا، کوئی حج کے سفر پر نکلے اور اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں لکھا جائے گا کہ قیامت تک اس کے اعمال نامے میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنے مقدس سفر پر بندہ نکلا ہے، لیکن بیچ میں موت ہو جاتی ہے، اس کو دفنانے کے لیے قبر تیار کی جاتی ہے، پورا کا پورے جو ہے نا قبر میں لوگ دیکھتے کیا ہے کہ پوری قبر بھر گئی ہے کالے سانپوں پہ۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ جو کالے سانپ ہیں یہ سب کے سب کینہ ہے، کینہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ کینہ اتنا خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک چیز ہے کہ جس طرح استرا جانتے ہیں نا، جس سے داڑھی وغیرہ صاف کرتے ہیں، مونچھ وغیرہ صاف کرنے کا مسئلہ تک تو ٹھیک ہے، شیو وغیرہ کرنے کا مسئلہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن آج زیادہ تر نوجوان اور ہمارے مسلمان، کہنے کو ہے مسلمان ورنہ سب ہے پریشان، استرا اپنی داڑھیوں پر پھیرنے لگے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، مثال دی گئی ہے اس حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح استرا سے داڑھی صاف ہو جاتی ہے، چہرے کے بال علاوہ کھال کے چہرے کے بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں، بعین ہی اسی طرح اگر کسی کے اندر کینہ ہے تو یہ کینہ دین کو اور نیکیوں کو ڈھا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، نیکیاں اس کے زد میں آ جاتی ہے، ثواب ختم ہو جاتے ہیں، وہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے۔ پیسے ختم ہو جائے تو کنگال، بھکاری وغیرہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس روحانی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دین اور اس کی نیکیاں اور اس کے ثواب اس روحانی بیماری کے زد میں آ کر جس طرح استرے سے داڑھی ختم صاف، اسی طرح اس کینہ کی وجہ سے ساری نیکیاں صاف ختم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کینہ کہتے کس کو ہیں اور کینہ ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا، کینہ اب تک تو سنے تھے، لیکن اس کا مطلب اور اس کے اسباب، سبب، ریزن جس کو بولتے ہیں، اس بارے میں آپ کو شاید پتہ ہو، ہے پتہ ہے سب کو؟ چلیے دھیان سے سنیے۔ کینہ کہتے ہیں دو بندے میں، غور سے سنیے گا، دو بندے میں اب آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، پورا دھیان ہو تب سمجھ میں آئے گی۔ دو بندے میں آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا جب ہوا، لڑائی جب ہوئی تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، یوں کہہ لیجئے کہ ایک دوسرے پر غالب آ گیا۔ ان میں سے ایک طاقتور تھا، انہوں نے اس کو مارا یا گالی دی یا اس کو ستایا۔ اب سامنے والا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنا بندے کے اندر وہ حوصلہ نہیں، وہ جذبہ نہیں کہ وہ اس کے مقابلہ کر سکے۔ تو اب جب ان میں سے ایک
जब दो की लड़ाई हुई और एक ने मार दिया दूसरे को, और जो दूसरा मार खा गया, जो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, जब उसने अपने हम मुआसिर से जिससे पिटा है, जिसने उसको मारा है, वो बदला नहीं ले सका, तो अब सामने वाला दिल दिल में कुढ़ता रहता है, दिल दिल में कुढ़ता रहता है, और दिल दिल में साहब ये ख्याली पुकाव पलाते रहते हैं, ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता कि हम इसके मुंह में 2 लात मार सकते, काश ऐसा होता कि इसको घूसा मार सकते, काश ऐसा होता कि ये सफ़र पे अभी गाड़ी में निकला है, बाइक मोटरसाइकिल में निकला है, इसका एक्सीडेंट हो जाए, या तबाह हो बर्बाद हो जाए, या मर जाए, इसका काम तमाम हो जाए। अगर वो बंदा अगर ऊपर उठ रहा है, तरक्की हो रही है, डेवलप कर रहा है, वो बंदा उरूज और बुलंदी को अगर छू रहा है, तो अब जो है ना इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो तकलीफ़ हो रही है, ये बंदा जो सोच रहा है, ये जो दिल दिल में गुमान कर रहा है, तो इसी अमल को कीना कहा जाता है। यहाँ तक कीना है, सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक कीना, स्टेप अब बदल गया। लेकिन अगर यही बात जो हमारे दिल में आ रही थी, दिल से अभी निकली नहीं है, ज़ुबान से किसी को बताया नहीं है, ये दिल दिल में सोच रहे थे, लेकिन वो जो दिल दिल में बात आ रही थी कि ये मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसकी नौकरी चली जाए, ये बंदा तबाह हो जाए, इसकी बेटियों की शादी ना हो और इसके इज़्ज़त ख़राब हो जाए, ये जो दिल दिल में सोच रहे थे, ये जो बातें आ रही थी, इन बातों को अगर कहीं और शेयर कर दिया, बतला दिया, तज़किरा कर दिया, क्रिटिसाइज़ करने का मामला जो है ना हमने अपना बेड़ा उठा लिया, ठेका उठा लिया, तो फिर इस अमल को अब चुगली कहेंगे। थोड़ी सी बात है, अगर वहीं तक महदूद रहे तो ये कीना है, लेकिन वो दिल की बात को अगर कहीं और शेयर कर देते हैं, किसी और को बता देते हैं, किसी और के सामने जाहिर करना चालू कर देते हैं, तो उस अमल को गीबत कहेंगे। और गीबत के बारे में आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत बार बयानों में ये बात आ चुकी है, अलगीबत व अशद्दु मिनज़्ज़िना। बहरहाल मुझे सिर्फ इसी पर महदूद रह के ये बात करनी थी। तो इतना ख़तरनाक, इतना भयानक चीज़ है कि बंदा दिल दिल में जल रहा है, कुड़ रहा है, भून रहा है, वो बंदा परेशान है, डिप्रेशन का बंदा आखिर में वो शिकार हो जाता है, हर वक्त टेंशन में है, सोच ही रहा है कि काश वो जिससे मेरा झगड़ा हुआ था उसको मार नहीं पाए थे, उसका एक्सीडेंट हो जाए, काश वो बंदा ख़त्म हो जाए। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, सामने वाला ताकतवर हो, या सामने वाला ओहदेदार हो, या सामने वाला पद में हो, या सामने वाला किसी बड़े ओहदे में हो, साहिबे इल्म हो, साहिबे सरवत हो, कुछ भी हो सकता है। इसकी कुछ मिसालें, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को उसके मुंह के सामने अगर गाली देना चाहे तो बताइए दे सकता है? अगर थप्पड़ मार दे तो भी नहीं दे सकता, पूरी की पूरी गलती उसकी होगी, लेकिन मार नहीं सकता, इसलिए कि अगल बगल जो उसके बाजू में उसके हिफाजती मुहाफिज जो लोग रहते हैं, वो लोग फ़ौरन धर दबोचेंगे और उसकी बड़ी सख्ती से कार्रवाई होगी। बाप अगर अपने बेटे को थप्पड़ मार दे, मोहब्बत में मारता है, कभी उसको इसलिए मारता है, वो भी मोहब्बत ही होती है, बाप की ये मोहब्बत और शफ़क़त ही है कि अपने बेटे को थप्पड़ मार रहा है, इसलिए ताकि मेरा बेटा जिस दिशा की ओर, जिस रास्ते में चल रहा है, वो रास्ता विनाशकार है, उस रास्ते में तबाही है, हलाकत है, बर्बादी है, तो मेरा बेटा उस रास्ते में ना जाए, मेरी औलाद तबाह हो बर्बाद ना हो जाए। और बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की तबाही बर्बादी कैसे देख सकता है, इसलिए मोहब्बत में थप्पड़ मार दे। अब बेटा अपने बाप को बदले में थप्पड़ तो मार नहीं सकता है। अगर शौहर गुस्से में, मारना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगारों को माफ़ करें, अगर मारे हैं तो और आइंदा तौबा करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मारनी चाहिए। अगर गुस्से में, अगर नागहानी ऐसे हालात, वाक़यात, सिचुएशन कुछ ऐसे अगर हो जाए, बात अगर कुछ ऐसी हो जाए, और अगर कोई बंदा, कोई हस्बैंड, कोई शौहर अपने बीवी को गुस्से में थप्पड़ मार दे, तो अगर शौहर मार देता है तो सामने जो बीवी होती है वो अपने शौहर को थप्पड़ नहीं मार सकती है। एक तो ताकत में भी कम है, दूसरी बात ये हया के ख़िलाफ़ ये बात समझी जाती है।
ہندوستانی ناریوں کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن آج ماڈرن کلچر کو اپنانے والی خواتین، موبائل چلانے والی، باہر گھومنے والی عورتوں کے اندر یہ برابری کی جو ہے نا، برابری کی جو سوچ ذہنیت میں جو ہے نا پنپ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے اگر ایسا ہو تو یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہی کہ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آ چکی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا بھیانک جرم قرار دیا ہے۔ تو سامنے والا اب امام ہے، امام نے اگر عقیدت میں، محبت میں اگر کسی کو کچھ کہہ دیا تو سامنے والا دیکھا کہ یہ تو امام ہے، ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اب کرے تو کرے کیا، چلو دل میں جو ہے نا بلا اور مصیبت پالنی شروع کر دی، ان کے بارے میں یہ ہے اور وہ ہے، دل میں طرح طرح کی اس کی باتیں آ رہی ہے، خیالی پلاؤ پکایا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک اگر سیمت ہے، حد میں ہے، لمٹ یہیں تک ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کینہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو دوسرے تک بتائیں گے تو وہ غیبت ہے، ڈبل گناہ ہے۔ تو اس طرح کے روحانی گناہوں کو گناہ سمجھے گا بندہ تبھی اس کا ٹریٹمنٹ اور علاج کرے گا، لیکن جس بندے کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے اور اس بیماری کو بندہ ہلکا سمجھتا ہے تو ہلکی بیماری کی کوئی جلدی دوا بھی نہیں لیتا، ٹریٹمنٹ بھی نہیں لیتا، سوچتا ہے چھوڑو یار یہ بخار ہے، 2-1 روز میں اپنے ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بیماری چلی جائے گی، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کھانسی ہے کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن بڑی بیماری ہے تو بھاگا جاتا ہے۔ ویسے ہی جب ہم اس بیماری کو بیماری سمجھیں گے، قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے گناہوں سے، کبائر ما تنہون عنہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ میں تمہیں وہ بڑے بڑے گناہ جو کبائر میں سے ہے اس کو نہ بتاؤں؟ تو بڑے گناہوں سے جب بندہ بچنے کا اہتمام کرے گا، روحانی بڑی بڑی گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کرے گا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، جس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے، روحانی گناہ کہا جاتا ہے، اس سے جب بچنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہ کے صدقے میں، بڑے گناہوں سے بچنے کے صدقے میں اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بڑی بیماریوں پر جب پکڑ ہوتی ہے اور صحیح سے ٹریٹمنٹ اور علاج ہو جائے تو چھوٹی بیماریاں اس کے زد میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں کتنی بڑی چیز ہیں، ایک واقعہ حکایت بالکل مختصر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا ابھی دیکھو ادھر سے ایک بندہ آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ بات کہی سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولے تو کیوریز جس کو بولتے ہیں، تجسس میں پڑ جاتے ہیں، سارے غور و فکر کرنا چالو کر دیتے ہیں کہ وہ کون آنے والا ہوگا جس کے جنت کی گڈ نیوز، خوشخبری، بشارت دنیا میں اللہ کے نبی کی زبان سے سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی کہا ادھر سے آنے والا جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ وہ آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں مجلس میں بیٹھے لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی ہے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن وہ لوگ پھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں ادھر سے آنے والا ایک ویکتی ابھی آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ سارے نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، سارے کوئی نگاہیں ادھر ہے۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی، انصاری صحابی آتے ہیں۔ تیسری دفعہ بھی، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے اور پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آج میرے گھر میں میرے باپ سے انبن ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، لہٰذا آج میں آپ کے یہاں بلکہ 3 دنوں تک نہ رہنے کی میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دنوں تک اپنا گھر نہیں جاؤں گا، اس لیے 3 دن میں آپ کے یہاں رکنا قیام کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اس کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، رکو۔ بہرحال 3 دن جب وہاں گزارتے ہیں، رات ہوتی ہے، رات کے سناٹے میں یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن سوتے نہیں ہیں، جاگے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے صدقے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں جنت کی بشارت اور گڈ نیوز اور خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جاگتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ نارملی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہے، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال جب 3 دن کا عرصہ بیت گیا، گزر گیا، تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی آئے گا۔ جب آنے والے ویکتی جب آئے تو آپ تھے، آپ پر میری نگاہ پڑی، آپ کو میں نے دیکھا تو میں نے آپ کے پاس جانا شروع کر دیا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ بالآخر کون سا ایسا عمل ہے۔ دراصل میرے بھائیوں کے ساتھ میرا کوئی باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میں صرف یہ جاننے کے لیے آپ کے پاس میں رکا 3 دن تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ وہ کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے صدقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آپ کو جنتی بتا رہے ہیں، تاکہ جب پتہ لگے گا ہم بھی وہ عمل کریں گے اور دنیا میں ہمیں بھی جنت کی بشارت اور گڈ نیوز مل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا تو ظاہری کوئی عمل نہیں ہے۔ جب وہ بتا دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص چلنے لگتے ہیں کہ بھائی جب کوئی ہے یہ نہیں ہے تو جاتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں تو تھوڑی کچھ دیر پہنچتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ اس صحابی کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو پکارتے ہیں اور جب پکارتے ہیں تو وہ قریب آتے ہیں کہ بھائی تم جاننا ہی چاہتے ہو تو چلو بتا دوں کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، کچھ بھی عمل نہیں ہے، سب وہی عمل ہے جو عمل تم کرتے ہو، دیگر لوگ کرتے ہیں، مصاحبین کرتے ہیں، لیکن میرا ایک عمل تم تمام کے عملوں سے بالکل الگ ہے، جدا ہے، جس عمل کی وجہ سے مجھے تم سے سب سے الگ اور امتیاز کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون سا عمل ہے؟ کہا کہ جب میں رات میں سونے کے لیے بستر میں لیٹتا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتا ہوں، توقف بولے تو ٹھہر جاتا ہوں، لیٹتا نہیں ہوں، میں رک جاتا ہوں اور رک کے میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر میرے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، اناد اگر وغیرہ، جلن، حسد وغیرہ اگر ہو تو میں پہلے ان تمام لوگوں کے لیے معافی مانگتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے بعد میں سوتا ہوں۔ یہی ایک وہ عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنتی کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو جاننے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہی تو عمل ہے جس کے صدقے میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم بچنے کا اہتمام کریں گے۔ بھری مسجد میں اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی ایک ویکتی جو دل میں ہاتھ رکھ کر کہہ دے، سب کے بارے میں، میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، سب کے بارے میں کوئی ایک کہہ دے کہ سارا دن گزر جاتا ہے لیکن کسی کے بارے میں میرے دل میں اس طرح کی بات نہیں آتی، خیال اور جذبات پیدا نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر ایسا ہو، دلوں کا بھید جاننے والا اللہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ جو ظاہری بیماری، روحانی بیماری ہے جس کو کینہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس گناہ سے بچیں گے، اپنے معاشرہ کو پاک کریں گے، اپنے گھر کو پاک کریں گے، اپنے سینے کو پاک کریں گے۔ جو دل پاک نہیں ہوتا اس دل میں اللہ کی صاف پکی محبت، اچھی محبت، حقیقی محبت کبھی نہیں آ سکتی ہے، اور جس دل میں اللہ کی سچی حقیقی محبت نہیں ہو سکتی وہ اللہ کا پکا سچا بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے دین اور شریعت پر صحیح سے وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ بچنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔